رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ذرا بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. صلوات. پھر بھی ذرا بلندر میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان اولا بیت، تحقیق یقیناً بے شک پہلا بیت، پہلا گھر، یہ وہ پہلا گھر ہے جو عالمین کی ابتدا کر رہا ہے. یہ مجھے فرمایا گیا ابتدا عالمین کی ابتدا ان کے بننے سے ہوئی ہے. ازل کی ابتدا آل محمد سے شروع ہوئی ہے، ازل کی ابتدا نہیں ہوئی. کیا کہہ رہے؟ ازل کی ابتدا نہیں ہوئی. ابتدا ازل کی ابتدا عالم سرمدی کی ابتدا آل محمد اول بیت کے وجود سے شروع ہوئی. اللہ کی ذات کے لیے ابتدا نہیں ہے. میں روز کہتا رہا، مجھے پیغام ملا کہ اللہ کی ابتدا ہے یا نہیں. میں نے کہا بیان تو میں نے کیا ہے، پھر دوہرا دیتے کہ اللہ کی ابتدا نہیں ہے، اس کی ہستی کا آغاز نہیں ہے، وہ کوئی آغاز نہیں رکھتا، ازل سے ہے ابد تک ہے، بس اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آغاز نہیں ہے. لیکن اس اول بیت کو بنا کے اللہ نے
ان کا آغاز کر کے اپنے آغاز نہ ہونے کا اعلان کیا۔ ان کی وہ آغاز ہم کر رہے ہیں، لہذا میرے لیے آغاز نہیں ہے، اللہ کے لیے ابتدا نہیں۔ اولا بیتن، پہلا بیت وضع للناس، جو لوگوں پر احسان کرتے ہوئے خالق نے عالم سرمدی سے اول بیت کو لوگوں کے ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ کہاں بھیجا؟ للذی بے بکہ، وہ میرا اول بیت بکہ میں ہے۔ بکہ جہاں اس وقت یہ مکہ موجود ہے، چلو مکہ کہہ دیں، مکہ میں ہے۔ کیسا ہے؟ مبارکن، یہ بیت مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اول بیت مبارک ہے، صرف مبارک نہیں، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے سراپا ہدایت، ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ توجہ فرمائیے جناب، 18,000 عالمین روایت کے مطابق، 9,000 عالمین روایت کے مطابق، 14,000 عالمین روایت کے مطابق۔ ہم روایت دیکھیں گے، ایک عالم نہیں دیکھا، کیا جانے عالمین کتنے ہیں۔ ایک دیکھا ہو تب ہمیں معلوم نہیں، جتنے عالمین ہیں ان عالمین کے لیے سراپا ہدایت اللہ نے اول بیت کو قرار دیا۔ یہ اس کا ہدایت ہے، سراپا ہدایت عالمین کی۔ کیسا ہے؟ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، یہ جو میرا اول بیت ہے، اس اول بیت میں آیات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ تھوڑی سی بھی شعور رکھے نشانیوں سے پہچان لے، ایسی گنجلک نشانیاں نہیں رکھی، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، جن کے پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ پہچاننے کی نیت کرے، وہاں پہچاننے میں دقت نہیں ہو، نیت پہچاننے ہی کے لیے نہ جائے تو پھر تو دقت ہو جائے گی۔ ان میں آیات ہیں، اور آیات کے ساتھ آیات بینات ہیں، جتنے بینات و معجزات ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام یہاں موجود ہیں۔ اس بیت میں معجزات بھی موجود ہیں، نشانیاں بھی موجود ہیں، اور اس کی عطف بیان کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اس آیات بینات کی تشریح کا نام ہے مقام ابراہیم۔ سرکار ابراہیم کے مقام کو جان لو، اول بیت سمجھ آ جائے گا۔ انہیں پہچان لو، اول بیت سمجھ آ جائے گا۔ مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جو رسالت ہے، رسالت کے طبقے کتنے ہیں، عہدے کتنے ہیں، یہ مجھے کل ایک صاحب نے فرمایا یہ ضرور بیان کریں کہ لوگ سرکار دو عالم کو امام نہیں مان رہے، ان کو امام مانتے ہیں، 12 کو، حضور کو نہیں مان رہے۔ یا اللہ، اب کون انہیں سمجھائے جی کہ سرکار 12 امام ہیں نا، اس کا مقصد ہے سرکار دو عالم معاذ اللہ امام نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی میں بیان کرتا ہوں، اگر سرکار ہی امام نہیں ہے تو جن کے جانشین امام ہوں وہ پھر جانشین کیسے ہوں گے؟ بولے بربار ہے، جانشین تو ہوں امام، اور آقا جو ہے وہ امام نہ ہو۔ میں ابھی بیان کرتا ہوں کتنے طبقے ہیں رسالت کے، 4۔ نمبر 1 نبی، رسول، اولو العزم رسول، رسول امام، 4 طبقے۔ پہلا طبقہ نبی، دوسرا رسول۔ نبی کتنے ہیں؟ 300، 1,24,000 نبی، رسول 313، اولو العزم رسول 5 یا 6 بھی روایت میں ہے، اور رسول امام ایک ہے،
لیکن ایک میں امام کی لفظ سے جناب ابراہیم بھی آ جاتے ہیں. ابھی بحث کرتے ابھی. تو اب یہ ہو گئے ان کے طبقے 4: نبی، رسول، اولو العزم رسول، رسول امام. عہدے کتنے ہیں رسالت کے؟ 5. پہلا ہے خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. امام الخلق رسالت کا عہدہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام الخلق یہ رسالت کا عہدہ ہے. اور ان اماموں میں دیکھیں پہلا جناب میں پھر گن لوں: خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. یہ تو ہو گئے جناب رسالت کے عہدے. اور اسی طرح امامت کے بھی عہدے 5 ہیں. یہ جو ہمارے 12 امام ہیں ان کے بھی عہدے. پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ. ہمارے 12 ہی خلیفۃ اللہ. سبحان اللہ. خلیفۃ اللہ. نمبر 2 ولی اللہ. علی ولی اللہ کہتے ہیں، اولاد المعصومین حجج اللہ. یہ سارے ہمارے پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ، دوسرا عہدہ ولی اللہ، تیسرا عہدہ دیکھیں ادھر ہے نبی اللہ. امامت کا تیسرا عہدہ کیا ہے؟ اولی الامر. تیسرا عہدہ ہے اولی الامر. ادھر عہدہ کیا ہے؟ نبی اللہ. ادھر عہدہ کیا ہے؟ اولی الامر. سبحان اللہ. چاہیے آپ کہو پورا ہو رہا ہے. اولی الامر. چوتھا ہے ادھر ہے رسول اللہ. امامت کا عہدہ ہے ہادی خلق. اللہ عالمین کا ہادی، خلق کا ہادی. اس خلق میں جن ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی خلق ہے، تمام خلق کا ہادی کس کا عہدہ ہے؟ امام. اور 5واں عہدہ نبوت اور امامت کا عہدہ، آخری عہدہ تھا امام الخلق. امامت کا بھی آخری عہدہ ہے امام الخلق. تو اب رسالت میں سب سے آخری عہدہ کیا ہے؟ امام الخلق. جناب ابراہیم علیہ السلام امام بنے. رسول پہلے تھے، نبی پہلے تھے، خلیل پہلے تھے. بعد میں امتحان میں کامیاب ہوئے، تب لوگوں کا امام بنایا، خلق کا نہیں. کن کا امام بنا؟ انی جاعلک للناس امام. اور خلق کے بھی جب سے بنے اسی خلق سے، پچھلی خلق کے نہیں، جنوں کے نہیں، فرشتوں کے نہیں، صرف لوگوں کے. انی جاعلک للناس اماما. حیوانوں کے نہیں، حشرات کے نہیں، پرندے چرندوں کے نہیں، صرف امام ہیں فقط لوگوں کے، اور کسی کے امام نہیں ہیں، صرف امام الناس ہیں. لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کن کے امام؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہیں امام الخلق. پھر اول امام ہمارے کون ہیں؟ 12 تو مخصوص ہیں. یہ 12 امام جو 12 ہیں یہ محافظ ہیں. رسول وہ امام ہے جو مبلغ ہے. رسول شریعت کا مبلغ امام ہے. 12 امام اس شریعت کے محافظ امام. 12 کا کام حفاظت کرنا ہے، رسول کا کام شریعت پہنچانا. خدا کے لیے رسول بھی امام ہیں، آقا بھی ہمارے امام ہیں. امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس امام میں سرکار بھی ہے. اول امام کون ہے؟ سرکار دو عالم. سارا علم سرکار، مرکز علم سرکار دو عالم. یہ کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا، مرکز علم کون ہے؟ سرکار دو عالم.
لیکن مبین علم کون ہے؟ اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ ہوں علم کا، علی دروازہ ہے۔ مبین کون ہے؟ بیان کرنے والا کون ہے؟ جناب علی۔ تو یہ سرکار یہ 12 یہ بھی امام ہیں، اور سرکار دو عالم بھی امام الناس نہیں، امام الخلق۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی امام الخلق۔ اب مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس اول بیت میں داخل ہو گیا کان آمنا، داخلے سے ہی امن شروع۔ امن او امن۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ کی صفات، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، اللہ کی صفات واجب حقیقی۔ اب سارے صاحبان علم ہیں، مجھے علمی بحث کرنی ہے، اگر یہاں نہ کی جائے اور ان دنوں میں نہ کی جائے کب کریں؟ محرم میں تو آپ جمع ہوتے ہیں سارے، یہی 10 دن تو ہمارے درس کے ہیں، اگر ان دنوں میں بھی کوئی علمی بحث نہ کی جائے کب کریں؟ پھر فرمایا کون سا موقع ہے؟ ہاتھ ہولا رکھیں، ہاتھ ہولا رکھیں، بار بار مجھے کہتے ہیں کب تک ہولا رکھیں؟ شاہ جی خدا کو جہاں بھی گئے ہاتھ ہولا رکھے۔ وہ بابا میں نے کہا میں نے کون سا ہاتھ اونچا کیا ہوا ہے بابا، کون سا بھاری؟ کہتے سمجھ نہیں آتی۔ سمجھے خدا کے لیے، اتنی دور سے آپ تشریف لاتے ہیں، یہ محنت ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ پڑھنے والے کی محنت کتنی ہے۔ آپ کو تو بنی بنائی شے مل رہی ہے، یہ تو دیکھیں رات ساری بیٹھ کے کون ہوتا ہے، یہ چیزیں کوئی پڑی ہوئی ہے جا کے اٹھا لیتے ہیں، خدا جانے یہ کیسے عطا ہوتی آپ تک پہنچائی جائے۔ خدا کے لیے قدر فرمائے ان چیزوں کی جو ہم موتی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو 2 تھے واجب، ایک تھا واجب بیٹا چلے جاؤ جلدی پھر نہیں آنا، ایک ہوتا ہے واجب حقیقی اور ایک تھا لازم حقیقی۔ کل کی بات یاد ہے شاہ جی؟ واجب حقیقی وہ ہوتا ہے اللہ کی تمام صفات ثبوتیہ اللہ کے لیے واجب حقیقی، حیات، علم، قدرت، ارادہ، 4 یہ اللہ کی کیا ہے؟ واجب حقیقی صفات ہیں۔ انہی صفات پر توحید کا دار و مدار ہے، یہ بنیاد ہیں توحید کے لیے۔ تو یہ واجب حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جن صفات پر موصوف کے عدم و وجود کا انحصار ہو۔ اگر یہ صفتیں ہیں تو موصوف ہے، صفتیں نہیں ہیں موصوف ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہوئی۔ اچھی بات ہے نا؟ دیکھیں علم نے بالکل توحید کو بھی درمیان میں کر دیا سامنے۔ توحید کے لیے یہ نہیں کچھ الگ کر دے ہمارے لیے ساری باتیں کرے، نہیں، سب سے پہلے توحید، اسی کا نام تو علم حقیقی ہے۔ توحید کو پہلے لے آیا خالق کہ جن پر یعنی اللہ کی ذات کا جن پر دار و مدار ہو وہ ہے صفات ثبوتیہ، وہ ہوتی ہیں صفات واجب حقیقی۔ یہ واجب حقیقی اس کی ذات کے عدم اور وجود کا انحصار، اور دوسری شرط یہ ہے کہ واجب حقیقی کی صفات کبھی بھی موصوف سے جدا ہو سکتی ہی نہیں ہے، جدا ہو سکنے کا امکان ہی نہیں۔ اے ہاتھ باندھ کے اب میں موضوع شروع کرنے لگا، امکان ہی نہیں ہے، یعنی واجب حقیقی میں امکان نہیں ہے۔ اچھا ایک جملہ میں کہہ دوں، ابھی آپ بات سمجھ لیں گے۔ اس واجب حقیقی میں نہ جدا ہونے کا امکان ہے نہ جدا ہونے کی کوئی مثال ہے۔ بحث تو یہی کرنی ہے شاہ جی، اللہ کی صفات اللہ سے جدا ہو سکتی ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں جدا ہونے کا۔ کوئی جدا ہونے کی مثال ہے؟ کوئی آپ کو مل گئی ہو کہ ماشاءاللہ اتنے اذان تشریف فرمائے، کسی کو ملی ہو؟
نہ جدا ہونے کا امکان ہوتا ہے واجب حقیقی میں، نہ مثال ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا امکان میں دو گوشے آ گئے، ایک امکان ہوتا ہے اور ایک وقوع ہوتا ہے۔ نہ جدائی کے واقع ہونے کی مثال بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں ہے، دونوں باتیں۔ یہ ہو گیا واجب حقیقی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے، اللہ محمد۔ آپ سو جائیں گے، مجھے تو ڈیوٹی دینی ہے، سو جائیں آپ کی مرضی۔ ذرا بلند کر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کریں شاید سو جاتے ہیں، بس یہ آ گیا واجب حقیقی۔ آگے ہے لازم حقیقی۔ لازم حقیقی وہ صفات ہوتی ہیں جن پر موصوف کے وجود و عدم کا انحصار ہوتا ہے، لیکن یہ صفات موصوف سے ان کے جدا ہونے کا امکان موجود۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ صفات ان سے جدا ہو سکتی ہیں، امکان موجود۔ جیسے کل میں نے مثال دی، آگ، حرارت، حرارت آپس میں لازم و ملزوم۔ حرارت ہوگی، آگ کا وجود ہوگا۔ آگ نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، آگ کا وجود نہیں ہوگا، لیکن دونوں کا وجود بھی آگ بجھا دیں، اب صفات موصوف جدا ہو گئے، جدائی کا امکان موجود، ٹھیک ہے نا؟ جدائی کا امکان موجود، آگ بجھا دیں۔ آگ قائم ہے لکڑی پر، لکڑی ہی نہ ہو کہاں سے جلے گی؟ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اچھی مثال ہوگی۔ لکڑی ہوگی پھر آگ ہوگی، آگ کے ساتھ حرارت ہوگی۔ حرارت کس پر قائم ہے؟ آگ پر۔ آگ کس پر قائم ہے؟ لکڑی پر۔ آگ بجھا دیں، لکڑی ہی نہ ہو تو امکان تو جدائی کا ہو گیا، مثال بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، مثال ہو گئی۔ اب آل محمد کو کل میں نے یاد کیا تھا، اب ذرا ایک جملہ کہہ کے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں یہ واجب حقیقی ہیں۔ اللہ اپنی ذات سے ان صفات کو جدا ہی نہیں کر سکتا۔ شاہ جی نہیں کر سکتا، آقا جی توجہ فرمائیں، کیسے نہیں کر سکتا؟ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا نا۔ مثلا اپنی حیات پر موت کو طاری کر دے، یا اپنی ذات سے حیات صفت ہے اس کو ہٹا دے، کیسے ہٹائے گا؟ قدرت سے۔ قدرت تو وہی ذات ہے۔ قدرت کیا ہے اللہ کی؟ عین ذات۔ وہ بابا جس سے ہٹا رہا ہے وہ تو اس کی ذات ہے۔ حیات کو جو ہٹا رہا ہے کس سے ہٹا رہا ہے؟ قدرت سے۔ اور قدرت کیا ہے؟ اس کی ذات۔ عین ذات ہے یا نہیں ہے؟ گھبرائے نہ خدا کے، میں اس لیے پہلے عرض کیا قدرت تو عین ذات ہے، پھر ذات سے ذات کیسے ہٹ سکتی ہے؟ کوئی ذات سے اور کوئی بلند ہو تب ذات ہٹے گی۔ اگر خالق کوشش بھی کرے کہ اپنی حیات کو ہٹا دے، حیات پر موت کو طاری کر دے، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ صفات اگر خدا ہی نہ رہے تو پھر کیا رہے گا باقی؟ اگر خدا ہی زندہ نہ رہے ختم، جب ختم ہو گیا معاملہ کیا۔ تو اب یہ واجب حقیقی یہ ہے کہ اللہ بھی اگر چاہے، چاہتا نہیں ہے، یہ تو مثال سمجھانے کے لیے کہ اپنی حیات کو موت، حیات کو مٹا دے، مٹا ہی نہیں سکتا۔ مٹائے گا قدرت سے، قدرت اس کی ذات ہے، ذات سے کبھی بھی نہیں مٹ سکتی۔ ہاں اگر مٹ سکتی ہوتی تو پھر کوئی اور شریک لائے، اپنے جیسا کوئی شریک ہو اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہو، اتنی نہیں اس سے زیادہ رکھتا ہو، اتنی تو یہاں موجود ہے، اسی وجہ سے دوسرا کوئی شریک اللہ کا ہے نہیں،
یہاں تک کہ اللہ شریک کو ہی نہیں جانتا. میں کیا کہوں؟ وہ ایسا لا شریک ہے کہ وہ شریک کو بھی نہیں جانتا. یہ ہے نا بابا, شریک کو نہیں جانتا. حیران ہو رہے ہیں, شریک کو بھی نہیں جانتا. ایک آدمی آیا, کئی مرتبہ میں نے بیان کیا, آ کے یہ سارے صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے, جناب علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ شخص آیا, اس نے کہا کہ میری بات سنو. چپ ہو گئے. اس نے کہا میں حق کو ناپسند کرتا ہوں, فتنے سے محبت کرتا ہوں. سن لیجیے ذرا یہ غبار کم ہو جائے گا. حق, اس نے کہا میں حق کو ناپسند کرتا ہوں, فتنے سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس وہ شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں. میں وہ جانتا ہوں جو اللہ بھی نہیں جانتا. اللہ بھی نہیں جانتا. اس نے کہا کہ میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں. میں مردار کھاتا ہوں, نہ میں رکوع کرتا ہوں, نہ میں سجود کرتا ہوں. میں احمد النبی ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں علی ہوں. وہ جو بیٹھا ہوا تھا صاحب منبر, کہنے لگا جلدی کرو اسے قتل کر دو, یہ واجب القتل ہے. اسے قتل کرو, یہ واجب القتل ہے. جب اسے پکڑنے لگے تو سرکار علی نے فرمایا یہ ھذا ولی من اولیاء اللہ ہے. اتنی فرق ہے علی میں اور اصحاب میں. اور نہیں فرما رہے, جناب علی نے فرمایا ھذا ولی من اولیاء اللہ, یہ تو ولی ہے, اس نے ولایت کی باتیں کی ہیں. مولا اس نے کہا کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک کہا, اس سے مراد اس کی موت ہے. کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ ان الموت حق. اس کا مقصد ہے میری مشکلیں, بات مشکل ہو گئی, سمجھ آئی. ان الموت حق, اس نے مراد اس کی حق سے موت ہے. یہ موت کو کون ہے جو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک کہا, انما اموالکم و اولادکم فتنۃ. اولاد سے کون ہے جو محبت نہیں کرتا؟ ہے بھی فتنہ. سبحان اللہ یا علی. اس نے کہا کہ میرے پاس وہ شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں. اس نے ٹھیک کہا, اس کے پاس ظلم ہے, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. پھر اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ اللہ نہیں جانتا. فرمایا ٹھیک کہا اس نے, وہ شریک ہے, یہ جانتا ہے شریک کو, اللہ جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں. صحیح کہا اس نے, کیونکہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں نصارہ کوئی شے نہیں, نصارہ کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں. کہتا ہے اسی کی تو وہی تصدیق کر رہا ہے, کوئی شے نہیں. اس نے کہا میں مردار کھاتا ہوں, اس سے مراد مچھلی ہے. اس نے کہا نہ میں رکوع کرتا ہوں نہ سجود کرتا ہوں, اس سے مراد نماز جنازہ ہے. نماز جنازہ میں رکوع سجود کہاں؟ اس نے کہا انا احمد النبی ہوں. خدا کے بعد جناب علی کا علم تلاطم میں آیا. فرمایا عرب ہو کے ایک جملہ عربی کا بھی نہیں سمجھ سکتا, ایک جملہ عربی کا نہیں سمجھ سکتے. وارث قرآن ہونا معمولی بات ہے. فرمایا اس نے کیا کہا ہے؟ کہ مولا اس نے کہا انا احمد النبی. اس نے کہا ٹھیک کہا اس نے. انا کے معنی میں, احمدوں کے معنی یہ نہیں اس نے کہا کہ میں احمد نبی ہوں, بلکہ یہ کہہ رہا ہے انا احمد النبی, میں اس نبی کی سب سے زیادہ حمد کرتا ہوں جو خاتم المرسلین نبی. اس کے کہنے کا تو یہ مقصد ہے, یہ اس نے کہا. اور اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں. ٹھیک ہے, انا ربکم, کیونکہ اس کے پاس کتنی اس کے قبیلے کے لوگ ہیں جو اس کی یہ پرورش کرتا ہے. جو قبیلے کی پرورش کرے وہ رب کہلاتا ہے. رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب. دبئی میں کیا کہتے ہیں؟ ارباب سے اجازت لو, یہ رب. انہیں کو کاغذات اور بیچارے سارے پریشان ہوتے ہیں. تو اب اس نے کہا میں علی ہوں. سرکار نے فرمایا ایسے ٹھیک کہا ہے. علی کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں علی ہوں, علی فرما رہا ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی ہوں, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کو مانا ہے, لہذا عقیدے میں بلند ہوں. میرا
اس لیے میں علی ہوں. تو اب اسی وجہ سے یہ کیا ہے, کوئی دوسرا تو شریک ہے نہیں اللہ کا. اب آسان ہو گیا, ذرا چلو آپ کو تھوڑی سی سہولت مل گئی. جب یہ ہے کہ اللہ دوسرا شریک ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی صفات کیا ہو جائیں گی؟ واجب حقیقی, نہ جدا ہونے کا امکان ہے نہ کوئی مثال ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اب کل جو میں نے کہا جناب توجہ فرمائیں, لیکن لازم حقیقی میں امکان موجود, لازم حقیقی صفات میں امکان موجود. کل میں نے یہ جملہ یہاں چھوڑا تھا کہ اللہ کی صفات بھی واجب حقیقی ہیں, جدا نہیں ہو سکتی. آل محمد رحمۃ الصلوۃ والسلام کی اول بیت کی بھی صفات واجب حقیقی ہیں, انہی کے علم پر تو صفات قائم ہیں. توجہ فرمائیں میرے ساتھ, توجہ فرمائیں. جناب صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں, لیکن ان کو میں نے کل کیا کہا, واجب حقیقی, یہ ان کی صفات بھی واجب حقیقی ہے. ابھی بحث کرتے ہیں. لیکن چونکہ خالق نے انہیں بنایا ہے, یہ خالق کی پہچان ہے, لہذا ان کی صفات جہاں واجب حقیقی ہیں وہاں لازم حقیقی ہیں. وہ کیسے ہیں یہ سمجھا گیا تو میں کامیاب. شاہ جی لازم حقیقی ہیں کیا مطلب ہوا؟ جدا ہونے کا امکان, جدا ہونے کا امکان ہو, وہ کیا کہتے ہیں؟ واجب لازم حقیقی. اب آل محمد کی یہ جو صفات میں نے عرض کیا کہ لازم حقیقی ہیں, جدا ہونے کا امکان ہے. کیا مطلب ہوا کہ آل محمد کی جو صفات ہیں ان کے جدا ہونے کا امکان ہے, جدا ہونے کے وقوع کی کوئی مثال نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امکان کی بنا پہ, امکان کی بنا پہ لازم حقیقی ہیں, وقوع کی بنا پہ نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو لازم حقیقی ہم بنا رہے ہیں امکان کی بنا پہ, امکان. اب میں آیت پڑھتا ہوں خدا کے لیے, امکان کی بنا پہ. امکان کب ہو سکتا ہے, امکان کب ہو سکتا ہے کہ ان سے جدا ہو جائے صفت؟ کب ہو سکتا ہے امکان؟ پہلا امکان اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ ہوں ہی نہ, ابھی بنے ہی نہ ہوں. خدا کے لیے اب ذہن سے اور باتیں نکالے شاہ جی, اور باتیں نکال دیں کہ یہ ابھی خالق نے انہیں بنایا ہی نہ ہو. وہ بابا جب بنے ہی نہیں ہیں, صفات ان سے جدا ہیں, ذات ان سے جدا ہے, امکان موجود ہے. جب امکان موجود ہے تو یہ آیہ مجیدہ اس امکان کو ثابت کرتی ہے, وقوع کو نہیں. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, تو نہیں جانتا تھا رسول کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. یہ امکان کی نفی ہے, وقوع نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھے خدا کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ امکان کی نفی ہے. جب وہ ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے, جب وجود ہی نہیں ہے تو پھر ممکن کہاں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر امکان کی نفی ہے, یہ امکان کی حد تک ہے. چونکہ اس وقت امکان کی یہ جدائیگی ہو گئی, وقوع نہیں ہے. خدا کی قسم یہی وقوع تھا. انہی کے اس امکان کو
ثابت کرنے کے لیے ایک دن رسول نے فرمایا چور اگر عورت چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر میری بیٹی بھی کرے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جناب سیدہ سے وقوع ممکن؟ پہلے سے سمجھ لیجئے گا پھر بات میں آگے بڑھا۔ بی بی پاک سے کیا یہ چوری کا وقوع ممکن ہو سکتا ہے؟ وقوع نہیں ہے، امکان۔ اگر بی بی چوری کرے، جب ادھر سیدہ نے سنا ہے بابا نے مجھے یہ کہا ہے، فوراً اللہ نے آیت بھیجی لئن شرکت لیحبطن عملک، رسول اگر تو نے شرک کیا عمل حبط کر دوں گا۔ یہ امکان ہے، وقوع نہیں ہے۔ اور نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا رسول نے شرک کیا؟ مادر شرک نہیں کیا، کیا ہے؟ امکان۔ اس امکان کے لیے کہا اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل حبط ہو جائیں گے۔ جب رسول غمگین ہوئے، توحید نے اپنے آپ کے لیے کہہ دیا لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے اگر دو خدا ہوتے، کیا دو خدا کا وقوع ہے؟ وقوع نہیں ہے، یہ امکان کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آل محمد جو لازم حقیقی ہیں وہ وقوع کی بنا پر نہیں، امکان کی بنا پر۔ ان سے صفت کبھی جدا نہیں ہوئی، وقوع جدا کا نہیں ہوا، صرف امکان کی بنا پر یہ لازم حقیقی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ امکان کی بنا پہ لازم حقیقی ہے۔ دوسرا یہ کن کی بنا پر ہے؟ امکان کی بنا پر، وقوع کی بنا پر نہیں۔ لہذا یہ امکان کی جو ہے وہ وقوع تو نہیں ہے، امکان موجود ہے، تو امکان جب ہو تو کیا ہو جائے گا؟ لازم حقیقی۔ اب انہیں لازم حقیقی بھی کہیں گے امکان کی بنا پہ۔ اب دوسرا اس کا یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس اللہ نے انہیں صفات عطا کی ہیں وہ علم نور ان کا بجھا دے، جیسے حرارت میں آگ بجھا دے، پھر امکان، پھر تو وقوع ہو گیا۔ آگ بجھا دے یا آگ بجھ جائے تو پھر وقوع ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جدائی کا وقوع ہو گیا۔ ان کی جدائی کا وقوع کب ہوگا؟ اس علم کا، جب اللہ ان کا علم لے لے یا علم بجھا دے۔ ان کا علم آل محمد کا جو نور ہے کس کی ذات پر قائم ہے؟ جیسے آگ لکڑی پر قائم ہے، آل محمد کا نور کس پر قائم ہے؟ ذات توحید پر۔ اور یہ وہ توحید کے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے جدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ شعاع ہیں، وہ شمس کی مانند ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اگر خالق ان کی صفات کو کیا کر دے؟ بجھا دے، ختم کر دے، پھر جدائی ممکن ہے، پھر وقوع ممکن ہے۔ لیکن اللہ، اسی لیے تو اللہ نے اپنے نور پر، ان کے نور کی اکائی کون ہے؟ توحید۔ قیام کس پر ہے؟ توحید پر۔ جب ان کے نور کا قیام توحید پر ہے، اب جب سے توحید ہے وہ ایک لمحے کے لیے توحید میں اگر تعطل ہو گیا، جدائی ہو گئی، نہ عالمین رہیں گے نہ وہ پہچانا جائے گا۔ جب نہیں ہے تو اب اس کو اگر ہم لازمی حقیقی کہتے ہیں، کس کو؟ اے صفت کو،
یہ جو لازم حقیقی آل محمد کی ہے، ان کو جو ہم نے لازم حقیقی کہا صرف اسی خاطر کہ یہاں امکان موجود ہے، اللہ کی واجب حقیقی میں نہ وقوع ہے نہ امکان، اسی فرق کا نام ہے ہوا اور نہیں فرما رہے، اسی فرق کا نام ہے وہ ہے ہم، قربان نہ ہو وہ میرے خیال لوگ سنی لیا آپ نے، وہ ہے ہم۔ تو اب یہ جو لازم حقیقی آل محمد علیہ السلام کو قرار دیا گیا، امکان کی بنا پہ، وقوع کی بنا پہ نہیں، یا وقوع کا گمان ہی نہیں، وقوع کا تصور ہی نہیں، یہاں وقوع ہو سکتا ہی نہیں، اسی لیے تو خالق نے ان کے نور کو اپنے نور پر قائم کیا۔ ان کے ذات نور کن پر قائم، ان کی اکائی کون ہے؟ ذات توحید کا نور۔ توحید کے نور میں جب توحید ہی نہیں بجھ سکتی تو پھر آل محمد کے لیے نہ فنا ہے، نہ موت ہے، نہ ہلاکت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یا علی اب تھوڑی سی بالکل معمولی بات تھوڑی سی آگے بڑھا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ گھبرا گئے، زیادہ دباؤ تو نہیں پڑا، ذرا تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ کا کی ذات نور اثبات توحید، ہما کل علم ہی علم ہے۔ میرے خیال آپ آسان کریں تھوڑا سا۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ عین علم۔ شاہ جی عین علم، یہ ہم معلوم ہے، العلم ذاتہ ولا معلوم، والقدرت ذاتہ ولا مقدور، والسمع ذاتہ ولا مسموع، فلما احدث الاشیاء فہو معلوم۔ علم اس کی ذات ہے، تو اس کی ذات کیا ہے؟ علم۔ علم ہی علم، جہاں جہل کا تصور کرنا کفر۔ بھائی کتنی بڑی بات کی، اب کیا کریں گے؟ وہاں اسی لیے ماتا ولم جارفی ماما زبان ہے ماتا میتتن جاہلیہ، اسی لیے تو فرمایا وہاں جہالت کا تصور کفر۔ جب کفر ہو، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، آگے مشکل ہے، لوگ کچھ کہنا ہے؟ اچھا چلو۔ جہالت کا تصور کفر۔ اب جب کفر ہے جناب دیکھیں، اللہ نے اسی اپنے، کوئی حد نہیں، ہم تصور میں نہیں آتا لیکن سمجھانے کے لیے نقل بالمعنی ہمارے لیے جائز ہے۔ ان کو آپ تک کیسے پہنچائیں؟ لفظوں سے پہنچائیں گے، ہوں گے لفظیں ہوں گے نا بابا، لفظوں میں ہیر پھیر ہو گیا اور یہ معاف کر دیں گے۔ پتہ جب ہم اتنی علم ہی نہیں ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی، نیت صاف ہے، کمی بیشی ہوئی، کوئی حرض نہیں۔ اب گھبرا رہے ہیں، چلو کیا کہتے ہیں جناب کہ اس کے نور ذات سے اللہ نے ان 14 کے نور کو اختراع کیا، مشتق کیا، ابداع کیا۔ میں کیا کروں؟ وہ فاتر بنا، یہ فاطمہ بنی۔ اللہ فاتر کے کیا معنی؟ پیدا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ اب دیکھیے پھر بات رہے گی، 9 طریقے ہیں پیدا کرنے کے خالق کے، 9 صحیح۔ اب اچھا کل وقت ملا تو پھر کل کریں۔ تو پھر یہ خالق نے اپنے نور سے ان 14 کو کیا کیا؟ اختراع کیا۔ بابا جب اپنے نور سے ان کو اختراع کیا
بنایا، انشاء کیا، مشتق کیا. تو کیا جب یہ بنی تو اللہ کی جو صفات اس نور میں تھیں وہی رہ گئیں یا ان کے پاس بھی آئیں؟ ہاں فرمائیں. سبحان اللہ. جب اختراع کیا وہ صفات ان میں آئیں یا وہی رہ گئی؟ اگر وہی رہ گئی تو پھر بنایا کیوں؟ اللہ بناتا ہے نا، کمال تو دیے نہیں ہے نہ بناتا. یہ جو بنایا ہے اپنے کمالات ان کو دے دیے. میری طرف دیکھے بابا، دے دیے. کتنے فیصد دیے؟ اور میرا سوال ہے بابا صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، سرکار کتنے فیصد دیا؟ ان کی مثال دے کے میں آگے بڑھوں. آپ سمندر سے ایک ڈول لیتے ہیں، ڈول کو الگ کر دیں. اب دیکھیں سمندر میں نمکیات کتنے فیصد ہیں؟ سمندر کے نمکیات اور ڈول کے نمکیات برابر ہوں گے. اگر سمندر کی نمکیات مثال کے طور پر 30% ہیں تو ہے یہ ڈول، لیکن اس میں بھی 30% ہوں گے. اور نہیں فرما رہا. جب وہاں سمندر بھی 30%، یہ بھی 30%، اس میں بالکل برابر کی نسبت ہوگی. اب جب اللہ نے ان کو اختراع فرمایا ہے تو پھر کتنے فیصد کمال دیے؟ اسی فیصد میں تو یہ ان کی صفات ثبوتیہ کے باقی رکھنے کی بنیاد ہے. اس لیے توحید کے علم کی بنیاد کون ہوتا ہے؟ علم امام. جتنا امام کو خالق کے پاس علم ہے، ان کو جدا کرنے میں یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کا، یہ دیکھیں علم کی بات ہو رہی ہے، وہاں ذات، وہاں کمی کا تصور نہیں. اگر آپ تصور فرمائیں کہ ڈول تو نکل گیا سمندر سے، سمندر اتنا بڑا محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن ڈول کی کمی تو سمندر میں آئی. میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ڈول تو کم ہوا نا سمندر کا. میں کہتا ہوں اب دوسری میں مثال دیتا ہوں، نہ کم ہوا بات بھی مکمل ہوئی. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا لے، پہلے کے کمالات منتقل بھی ہو گئے، پہلے چراغ میں کمی بھی نہیں آئی. کیا کہہ رہے کمالات میں کوئی کمی آئی؟ جو کمالات پہلے چراغ کے وہی کمالات اسی چراغ کے. کمال یہ تھا کہ ان دونوں چراغوں کو ملانا، اسی نور کے مقام اتصال کا نام ہی تو ولایت ہے. اسی لیے فرمایا میں بھی ولی ہوں اور یہ بھی ولی. اب فرمائیں یہ کتنا علم رکھتے؟ فرمائے جس پر توحید کے علم کی بنیاد ہیں، جن کا علم وال محمد ہیں. اب لے آئیں جناب جبریل کو، پڑھایا گئے. کون پڑھائے گئے؟ بی بی حلیمہ کے پاس پڑھنے گیا، اردو عربی پڑھنے گیا ہو. خدا کے لیے کچھ سوچا کرو. بی بی حلیمہ کہاں؟ انبیاء کا سردار کہاں؟ وہ عربی سیکھنے گیا. عربی نہیں آتی تھی، عربی سیکھ. سینہ چاک کیا، جبریل نے دبایا، وہ گندگی نکالی، وہ توبہ توبہ توبہ، اور اس میں نور بھرا. یہ ساری باتیں فرضی ہیں، یہ اوپر نہیں جا سکتے تھے. کہا کہ ان کو نیچا کرو کہیں برابری ثابت ہو.
نہیں ہے. میں قسم ہے خدا کی قسم, دیکھیں میں منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں, جس نے سارا انتظام عالم سرمدی سے اسی رسول کو کرتے کرتے ہر شے قرآن کا نزول سارا کرتے کرتے اب آ گیا غار حرا میں. جبریل نے کہا اقرا, رسول پڑھو. رسول کہتا ہے میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا. توحید کا کیا رہ گیا؟ پروردگارا تیرا ککھ, میں کیا کہتا ہوں, کیا رہ گیا تیرا؟ کیا رکھا ہے کہنے والوں نے توحید کا؟ ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں, کیوں نہ کہیں ہم. ہماری توحید مجروح ہو رہی ہے, ہماری رسالت مجروح ہو رہی ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا پڑھوں, نہیں پڑھنا نہیں جان, فرمایا جبریل بتا میں کیا پڑھوں. اب ان کا کتنا علم آپ کے بعد تحفۃ العوام ہے اور ہونا چاہیے. اس میں دعائے سماعت ہے, سماعت سین میں الف تے, سماعت سمت سے ہے جو نشان پہلو کی نشاندہی کرتی ہے. اللہ جانے وہ کون سی سمتیں ہیں, اس ابھی نہیں سمجھے وہ کون سی سمتیں ہیں. خانہ کعبہ کیا ہے؟ سمت. کعبہ کے معنی کیا ہے؟ سمت عبادت. کعبہ مسجود نہیں, ذرا یہ لاہور کا مجمع ہے, کیوں ذہن برعکس فرمایا کر. کعبہ مسجود نہیں ہے, کعبے کی طرح منہ کر کے وہ اس کو عبادت کرنی ہے, اس لیے یہ سمت توجہ ہے کعبہ. اس لیے اس کا کیا نام ہے؟ سمت. دعائے سماعت یا سماعت دونوں آ سکتے. دعائے سماعت توجہ ہے کسی کی طرف, وہ توجہ تو ہوتی ہے کعبہ کی طرف. یہ کون ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے؟ فرمایا یا علی انت کعبۃ الناس, علی لوگوں کا کعبہ تو ہے. لوگوں کو کیا معلوم, کعبۃ الناس ہے نا. اسی میں دعا ہے. دعا دعائے سماعت کے درمیان سے میں ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہم, صاحبان علم تشریف رکھتے, اللہم انی اسألک بنورک الذی قد خر من فضعہ طور سینا. آج اگر گھر جا کے یہ ضرور دیکھیں دعائے سماعت, یہ لکھی ہوگی, خوش ہوں گے آپ. دعا بھی دینا مجھے. اللہم انی اسألک بنورک الذی قد خرت من فضعہ طور سینا وبعلمک وبجلالک وکبریائک وعظمتک وجبروتک التی لم تستقل لها الارض وانخفضت لها السماوات وتزجر لها العمق الاکبر. فرمایا اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس نور کا. یہ کون سا نور ہے؟ تجھے واسطہ ہے اس نور کا. اسالو کا بنورک الذی قد خر من فضعہ طور سینا, جس کی چمک کے خوف سے طور پھٹ گیا, طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس نور کا واسطہ. باب علم کا, تیرا جو علم ہے اسے علم کہا, عالم نہیں کہا. بے عزت کا و جبروت کا و جلال کا و عظمت کا کلتی لم تستقل لها الارض, کہ جس عزت کو, نور کو, علم کو زمین نہ اٹھا سکی, جس کے بوجھ کو زمین نہ اٹھا سکی ہے, یہ وہ نور علم ہے, نہ اٹھا سکی. پھر فرماتے ہیں وانخفضت لہل سماوات. خفضہ ہوتے ہیں, دیکھیں والدین کے سامنے کیا کرنا ہے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, والدین کے سامنے اطاعت کے پر زمین پر رکھ دو. اب ان کے علم کے مقابلے میں آسمانوں کی کیا ہے, یہی وانخفضت لہل سماوات. اتنی بلندیوں کے باوجود بھی آسمانوں نے ان کے نور علم کے سامنے اپنے آپ کو زمین پر بچھا دیا. وَتَزْجَرَ لَهُ الْعُمُقُ الْأَكْبَرُ,
اسی پہ بحث کرنی ہے بابا. عین میم کاف اومک اومک اومکل اکبر. اومکل اکبر نے ان کے علم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. فرمایا اومکل اکبر کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی کیا ہوتا ہے اومکل اکبر؟ فرمائیں. اومک کے معنی طول عرض، طول عرض. اومک صحیح ہوئی ایک ہوتا ہے طول، ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے اومک. اومک کے معنی گہرائی، ٹھیک ہے نا. یہ اومک سے مراد وہ گہرائی ہے جس کی تہ معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں اومک. اور پھر اسے اکبر کہا. اکبر کے معنی اتنا گہرا، اتنا جہاں تک کہ تمہاری سوچ بھی نہ جا سکے، عقل بھی نہ جا سکے، ایسی گہری. اس گہرائی اومک اکبر نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. کیا اومک کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک ہوتا ہے اومک اصغر، ایک ہے اومک اکبر. پھر عالم دو طرح کے، عالم اقوان، عالم امکان. عالم امکان، عالم اقوان. کون کی جمع؟ اب کون پہ کون کیا ہوتا ہے؟ یو شاہ جی اب کیا کریں؟ کون کتنے کون ہیں؟ کون، کون کی جمع اقوان. فرمائے جناب علی فرماتے ہوا نور، اپنے نور کی طرح، سرکار دو عالم کی طرح. ہوا ابو الاقوام بفاعلیت ہی و ام الامکان بقابلیت ہی. یہ اقوام کا بھی باپ ہے فاعلیت میں نور. نہیں اللہ سے نہیں رہ رہا. چلو بھائی آگے چلتے. اب جناب یہ ہوا کہ کون اقوام، کون کی جمع اقوام. اقوام اور امکان میں فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ دو معنی ہیں. ایک کا معنی ہے یہ اقوام ہے اومک اصغر، اور امکان ہے اومک اکبر. اب ایک دفعہ ذرا برابر صلوات پڑھ دے توجہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اقوام ہے اقوام اومک اصغر، امکان ہے اومک اکبر. اومک اکبر نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اصغر نے نہیں. اب انہیں سمجھنا ہے کہ اقوام اور امکان کیا ہوتا ہے. دیکھیں اقوام کے معنی دو معنی ہو گئے. ایک کا معنی ہے ہو چکنا، ایک کا معنی ہے ہو چکنا، دوسرے کا معنی ہے ہو سکنا. یہ لاہور ہے. ہو چکنا، جو جو کچھ ہو چکا آج تک وہ اقوام ہے. جو جو کچھ ہو چکا آج تک، یہ سارا کیا ہے؟ 18,000 عالمین جتنی ہیں یہ ہے اقوام. اور جو جو کچھ ہو سکتا ہے یہ ہے امکان. جو جو کچھ ہوا یہ ہے اومک اصغر. جو جو کچھ ہو سکتا ہے یہ ہے اومک اکبر. اومک اکبر نے ان کے علم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اب میں جملہ کہتا ہوں، یہ جو کچھ خالق نے بنایا ہے 18,000 عالمین، یہ اومک اصغر ہے، اقوام ہے. جو ہو چکا یہ اقوام ہے، جو ہو سکتا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں، یہ خالق نے پیدا کیے، فرمائے کتنا وہ پیدا کر سکتا ہے؟ خالق کتنا پیدا کر سکتا ہے؟
یہ تو ہو چکا بابا، یہ تو ہو چکا نا، جو جہاں تک 18,000 عالمین ہوئے یہ تو ہو چکا، اور جو ہو سکتا ہے وہ ہے اومو کے اکبر۔ اب خالق کتنا کچھ خلق کر سکتا ہے، فرمایا ذرا کوئی لمٹ دے مجھے۔ اگر کہیں اتنا تو اس کا مقصد ہوا آگے خلق نہیں کر سکتا۔ اگر آپ فرما دیں اتنا تو آگے بند ختم، آگے تو نہیں کر سکتے، پھر اللہ خالق آ رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا تصور ہی نہ کر سکیں اس کو کہتے ہیں اومو کے اکبر۔ اب امام کے علم کے سامنے ہو سکنے نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، امام اتنا کر سکتا ہے۔ امام کتنا کر سکتا ہے؟ میرا امام دعائے شبات میں فرماتا ہے کہ اومو کے اکبر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ دنیا کہتی ہے ساتھ دے دیے راہب کو، یہ کوئی کمال ہے ان کا۔ خدا کے بعد ساتھ پر اس نے خود کہا مولا بس اتنے ہیں، فرمایا اگر تو بس نہ کہتا آدم کی اولاد الگ ہوتی تیری الگ۔ کہتے کتنے دی؟ بس ایک جملہ ختم۔ کہتے ہیں جی سائل نے روٹی مانگی، کمبر نے کہا روٹی اونٹ پر ہے، فرمایا اونٹ دے دو۔ اس نے کہا جناب اونٹ قطار میں، فرمایا قطار دے دو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا چیز ہے ان کے لیے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ قطاریں ہیں نہیں، بڑی شاید سمجھتے ہیں۔ امام کتنا کچھ کر سکتا ہے، کتنا۔ تو جب جو اتنا کر سکتا ہے وہاں امکان تو ہو سکتا ہے، وقوع نہیں ہو سکتا۔ وہاں لازم حقیقی میں امکان تو ہو سکتا ہے مگر وقوع نہیں ہو سکتا۔ آج اس شہید کی شہادت کی شبی برآمد ہونی ہے۔ ذوالجناح گیا تو لے کے مگر آیا خالی۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، آج میرے آقا کے شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زہرا کا بیٹا نہ جب علی اکبر رہے نہ عباس رہے، تمام انصار کے لاشیں امام گھوڑے پہ لے کے آئے گنج شہداء۔ اللہ جانے کیسا غریب حسین، جتنے انصار کے لاشیں تھے انہیں گھوڑے پہ لے کے سرکار گنج شہداء میں لاتے رہے، لیکن جتنے اپنے عزیز تھے ان کے لاشیں پشت پہ اٹھا خدا جانے 3 دن کا پیاسا کتنا تھک گیا ہوگا۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لایا تھا نا میرا امام، جناب محمد کا لاشا، جناب قاسم کا لاشا، جناب علی اصغر کے، یہ سارا کچھ جب تمام شہید ہو گئے اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا۔ آیا خیام کے قریب، فرمایا یا زینب، سیدہ سے قبول فرمائے، رو لیا کریں اگر رونا آتا ہے، خدا جانے سال کے بعد پھر ہمیں موقع ملے ان کو فرصہ دینے کا یا نہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق فرمایا یا زینب و یا ام کلثوم، نام دی، و یا ام رباب و یا فضۃ الجاریہ و یا سکینہ علیکن منی السلام۔ اس امام لجپال نے ایک ایک کا نام لیا، بہن زینب، بہن ام کلثوم، رقیہ، فضہ، سکینہ، میرا آخری سلام۔ جب امام نے سلام فرمائے
तड़प गई ज़हरा की बेटी, हुसैन तेरा आसरा था, तू भी जा रहा? हाँ हाँ मैं अब जाना चाहता हूँ। फरमाया जरा खैमे में आ जा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब आया ना मेरा इमाम खैमे में, मेरी शहजादी ने फरमाया हुसैन जरा गले से कपड़ा हटा, मैं कुर्बान ना हो जाऊं। जब मेरे इमाम ने गले से कपड़ा हटाया, जनाब ज़ैनब ने 13 मरतबा गला चूम कर कहा ये माँ ज़हरा ने मुझे वसीयत की थी, बेटी मानी होंगी मेरी तरफ से गला चूम लेना। जब बीबी ने गला चूम लिया तो इमाम ने फरमाया बहन आप भी जरा बाजू से कपड़ा हटाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर माँ ज़हरा ने आपको वसीयत की थी तो बाबे अली ने मुझे वसीयत की थी। जनाब ने बोसे दिए, अल्लाह जाने वो मंजर था, खत्म हुआ। आ गया मेरा इमाम इसी ज़ुलजना के करीब, ना जरा यमीनन ना जरा शिमालन। इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा, जब कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आया, मक्तल की तरफ देख के फरमाया अब्बास, मेरा अली अकबर, कासिम और मोहम्मद, मैंने एक एक को सवार कराया है, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है, ये कहना था। जनाब ज़ैनब ने आके ज़ीन को पकड़ा, फरमाया हुसैन बहन जो मौजूद है, आका बहन मौजूद है, आइए मैं सवार कराऊं। उलमा फरमाते कि इमाम की ये गुर्बत का मकाम है कि बहन ने भाई को सवार कराया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरा आका ज़ीन पर आके बैठे ना, बस चलने का इरादा किया, फरमाया ज़ुलजना चलो, जो रोना चाहते मैं चुप रखा हूं, 2 कदम चला, ज़ुलजना रुक गया। इमाम ने फरमाया ज़ुलजना चलता क्यों नहीं? अपनी ज़बान ने कहा मौला जरा नीचे तो देखे। क्या देखा? 4 साल की सकीना घोड़े के अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, घोड़े के समूह से लिपट के कह रही है बाबे का घोड़ा मुझे यतीम ना करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो भी बाहर गया है वो वापस नहीं आया। एक रिवायत में आपने उतर कर प्यार किया, फिर सवार हुए। इमाम जब जाना चाहते हैं बीवियां पीछे से पकड़ लेती हैं। कई मर्तबा हमीद कहता है कि खैमे का पर्दा उठा, फिर गिर गया। आखिर एक मर्तबा पर्दा उठा, मेरा आका ऐसे बरामद हुए, शबीर बरामद हुए, यूं खैमा के दर से, हाय हाय, जिस तरह निकलता है जनाजा किसी घर से। अजरुकुम अल्लाह। बीबियां रो रही हैं। इमाम आए टीले पे सवार होकर, मेरे इमाम ने आखिरी खुतबा पढ़ा। कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। उस वक्त इमाम ने तलवार न्याम से निकाल के फरमाया तलवार मैंने जौहर इमामत दिखाने हैं। अब इमाम ने उन पे हमला किया। जब वो भागने लगे उस वक्त इमाम उन पे हमला भी करते थे, फरमाते थे मेरे अली अकबर को मार के भागते हो तो मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरे शबीह रसूल को मार कर भागते हो। फिर फरमाते मेरे अब्बास जैसे भाई को मार कर भागते हो। अल्लाह अकबर। इमाम ने हमला किया, भाग रहे हैं ये मलाई। ज़ुल्किफ़्ल मंजिल पर जब इमाम पहुंचे, एक आवाज आई, ईमान वालों वादा पूरा करो। अल्लाह अकबर। इमाम ने तलवार न्याम में डाल के फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। ज़ुलजना जल्दी कर मुझे ख़याम के करीब ले चल। अल्लाह अकबर। ख़याम के करीब। अब जो ज़ुलजना ने दौड़ना शुरू किया, उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने कहा फिजा जरा देख हुसैन ज़ीन पर है। वो मैं कुर्बान हो जाऊं। फिजा ने कहा बीबी हुसैन ज़ीन पर है। एक वो वक्त आया, फिजा ने सर पीट कर कहा शहजादी हुसैन ज़ीन पर नहीं। मैं बहुत बड़ी रिवायत पेश करने लगा हूँ जनाब। आपने इमाम ज़माना का मकाम देखा होगा करबला में। इमाम जब भी यहाँ आते आंखों से खून बहना शुरू हो जाता। इमाम ज़माना से पूछा गया मौला आगे पानी रोते थे, यहाँ आके कितनी दूर है नहर अलकमा पर। इमाम का मकाम बना हुआ है। फरमाया मेरा जद हुसैन आका यही गिरे थे। साहिल ने सवाल किया मक्तल तो बहुत दूर है, इमाम वहां तक कैसे पहुंचा? फरमाया कभी उठते थे कभी गिर जाते। उठते थे
کبھی گر جاتے تھے. میں جملہ کہوں یہ کہتے آقا فرماتے ہیں مولا پھر کیسے پہنچے؟ فرمایا جب امام پہ غشی کا تصور آیا اس وقت ایک ملعون نے آ کر شمر نے امام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. او میں قربان ہو جاؤں اس جگہ تک کی روایت ہے. میں بہت بڑی روایت پڑھ رہا ہوں بابا, خدا کے لیے پرسہ دینا چاہتے ہیں. آ گیا زہرا کا بیٹا, سر سجدے میں رکھا, پشت پر شمر آیا, اس نے پہلی ضرب لگائی, زبانی کیا, ضرب لگائی, بس ضرب کا لگنا تھا. جناب آدم نے چیلا چھوڑ دیا. حسین یہ صبر میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. دوسری ضرب چلی, جناب نوح نے چیلا چھوڑا. آٹھویں ضرب چلی, جناب ابراہیم و اسماعیل نے چھوڑا. جب نویں ضرب چلی حسن نے کہا حسین تو جان ماں زہرا جان. اللہ اکبر. جب 10ویں ضرب چلی علی نے فرمایا رسول تو جان. جب 11ویں ضرب چلی رسول نے فرمایا زہرا تو جان. جب 12ویں ضرب چلی جناب زہرا نے فرمایا زید